بسم اللہ۔ اچھا مولانا، آج ہم مسئلہ ظہار پڑھیں گے اور کفارہ ظہار اور یمین وغیرہ کا مسئلہ آئے گا بھائی جی، وہ تو مختصر سا ہے دوسرا مسئلہ۔ پہلا مسئلہ جو ہے مسئلہ ظہار، وہ تھوڑا سا تفصیل چاہتا ہے، تو اس میں ترتیب یوں ہوگی مولانا، سب سے پہلے آئے گی آیت بھائی، مختصر اشارات لکھو جلدی جلدی، بس یہ اشارات یاد کر لو، مسئلہ خود ہی یاد ہو جاتا ہے۔ آیت، اس کے بعد نمبر 2 تعریف ظہار، نمبر 2 تعریف ظہار، نمبر 3 حکم ظہار، نمبر 3 حکم ظہار، نمبر 4 کفارہ ظہار، کفارہ ظہار، نمبر 5 صورت مسئلہ، صورت مسئلہ، نمبر 6 مذاہب آئیں گے مولانا، نمبر 6 مذاہب، نمبر 7 دلیل احناف، نمبر 7 دلیل احناف، نمبر 8 دلیل ائمہ ثلاثہ، دلیل ائمہ ثلاثہ، نمبر 9 جواب از طرف احناف، جواب از طرف احناف۔ یہ ہے سارا مسئلہ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ خلاصہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلے آیت آ جائے گی، آیت کے بعد مولانا تعریف ظہار کہ ظہار کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد بیان ہوگا اس کا حکم کیا ہے، اس کے بعد مولانا اس کا کفارہ کیا ہے، اس کے بعد مولانا صورت مسئلہ آئے گی، کیا مسئلہ کس طرح ہے، اور پھر مذاہب بیان ہوں گے کس کا کیا مذہب ہے، اور پھر اس کے بعد مولانا احناف کی دلیل آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ائمہ ثلاثہ کی دلیل ذکر ہوگی، پھر ہم ان کا جواب دے دیں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی اچھا، آیت ظہار مولانا قرآن میں اللہ سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں بھائی، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلكم لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ ترجمہ لکھ لیجئے، آیت بعد میں آپ لکھ لیجئے گا جی۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنے کہے ہوئے کی تلافی کرنا چاہیں، فتحریر رقبۃ، تو ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، تو ایک رقبہ کا آزاد کرنا ہے، من قبل ان یتماسا، اس سے قبل کہ میاں بیوی باہم اختلاط کریں، وہ دونوں باہم اختلاط کریں بھائی، وہ دونوں میاں بیوی باہم اختلاط کریں اس سے پہلے، ذالکم توعظون بہ، اس سے تمہیں نصیحت ہوگی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس جو غلام نہ پائے تو روزے رکھنا ہے پے در پے 2 ماہ کے، تو روزے رکھنا ہے لگاتار 2 ماہ کے، من قبل ان یتماسا، اس سے قبل کے باہم اختلاط کریں، فمن لم یستطع، پس جو اس کی استطاعت نہ رکھے،
فَإِطْعَامُ السِّتِّينَ مِسْكِينًا، تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو. ذَلِكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے تاکہ تم کامل طور پر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جو زہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، پھر تلافی کرنا چاہتے ہیں اپنے کہے ہوئے کی، تو ایک گردن کا آزاد کرنا ہے باہم اختلاط سے پہلے. میاں بیوی آپس میں ان کا صحبت کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ گردن آزاد. اچھا، اور وہ جو پوری تفصیل آیت میں ترجمے میں آ گئی بھائی. تعریف زہار کس کو کہتے ہیں بھائی؟ زہار اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو تشبیہ دے محرمات ابدیہ کہ کسی ایسے عضو کے ساتھ، جس کی طرف دیکھنا حرام ہو، سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ عورتیں جو انسان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں بھائی، ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، یہ اور اس قسم کی عورتیں، یہ انسان پر کیا ہوتی ہیں؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں. تو اپنی بیوی کو تشبیہ دینا ان محرمہ عورتوں میں سے کسی کے ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہو. جیسے انسان کہے اپنی بیوی سے انتی علیہ کا ظہر امی، انتی علیہ، تو مجھ پر اسی طرح ہے کا ظہر امی، جیسے کہ میری ماں کی پشت ہے بھائی، جیسے کہ میری ماں کی پشت ہے. تو دیکھو تشبیہ دے دی ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے بھائی. حکم زہار. زہار کرنے سے انسان پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کفارہ ادا نہ کرے. کفارہ زہار 3 چیزیں ہیں مولانا، علی الترتیب 3 چیزیں ہیں. پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے غلام کا آزاد کرنا ہے. نمبر 2، اگر غلام کو نہ پائے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے. اور نمبر 3، اگر روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ 60. یاد رکھو مولانا، یہ جو بس ہر بات اپنا لکھو بھائی، وقت نہیں ہے اتنا، بس اشارات لکھ لیتے. یہ جو ہے یہ زہار زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ کے لیے، اس جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب انسان زہار کر لیتا ہے تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں. لیکن اسلام نے اللہ کی طرف سے حکم آیا بھائی کہ اب اس کا حکم کیا ہے مولانا؟ شریعت نے اس کا کیا حکم بتلایا کہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، البتہ حرام ہو گئی جب تک کفارہ ادا نہ کر دیں. کفارہ ادا کر دیں گے تو پھر بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ آپ نے ایک غلط بات کی اے شخص کہ آپ نے اپنی بیوی کو تشبیہ دی محرم عورت کے ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے، لہذا اب اس کی سزا شریعت نے یہ مقرر کی کہ یا تو ایک غلام آزاد کرو اب عورت حلال ہوگی، یا 60 روزے رکھو پے در پے لگاتار پھر عورت حلال ہوگی، یا پھر کیا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ بھائی. سمجھ میں آیا؟ کھانا کھلانا 2 وقت کا ہوگا دن میں،
کیونکہ انسان کی ایک دن میں کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ 2 وقت کے کھانے کی بھائی، سمجھ میں آیا؟ 2، اس کے بغیر اس کی ضرورت نہیں پوری ہوئی۔ اچھا، اب صورت مسئلہ یہ ہے مولانا، دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا ذکر فرمایا کہ گردن کا آزاد کرنا ہے من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ میاں بیوی باہم کیا کریں؟ اختلاط کریں اور صحبت کریں۔ تو صحبت سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک مکمل غلام کو کیا کرنا ہے؟ آزاد کر۔ آپ نے آدھا غلام صبح آزاد کر دیا، سمجھ میں آیا؟ اور پھر ایک شخص نے آدھا غلام صبح آزاد کیا، بیوی سے جمع کر لیا، پھر مولانا نئے سرے سے پورا غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ وہ آدھا کیا ہوا؟ ختم۔ اب نہیں کہ اور آدھا آزاد کر دے تو مولانا پورا غلام بن گیا، اب بیوی اب نہیں حلال ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا ذکر فرمایا ہے؟ من قبل کہ تحریر رقبہ، پوری ایک رقبہ آزاد کرنی ہے، ایک پورے غلام کو آزاد کرنا ہے، کس سے پہلے؟ باہم اختلاط سے پہلے۔ اگر غلام نہ ملے، چاہے آدمی غریب ہو، چاہے مولانا آج کا زمانہ ہے کہ غلام ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 60 روزے رکھنا پڑیں گے، 2 مہینے کے پے در پہ لگاتار مسلسل۔ اب اس میں بھی اگر ایک شخص 1 ماہ کے روزے رکھ چکا ہے، بیچ میں ایک چھوڑ دیا، بیچ میں کیا کیا مولانا؟ اس نے ایک رات جمع کر لیا، لیکن قرآن میں آیا تو کیا آیا؟ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن باہم اختلاط سے پہلے 60 روزے رکھنے ہیں، اور یہاں تو اس نے کیا کر دیا؟ اختلاط کر دیا، تو وہ 60 روزے مولانا دوبارہ نئے سرے سے اس کو پھر رکھنا پڑیں گے بھائی، وہ پہلے والے اب 30 شمار نہیں، کیونکہ یہ 60 کے ساتھ من قبل ان یتماسا سے پہلے نہیں پائے گئے، یہاں تو صرف 30 پہلے پائے گئے، اور 30 کے بعد تو اس نے کیا کر لیا تھا؟ بیوی سے جمع کر لیا تھا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جمع کر لیا تھا۔ تو اس بات میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے مولانا کہ پورے غلام کا آزاد کرنا بھی من قبل ان یتماسا ہو، جمع سے پہلے ہو، اور 60 روزے پورے کے پورے رکھنا بھی کیا ہو؟ جمع سے پہلے۔ اور اگر درمیان میں ان کے کر لیا جمع تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نئے سرے سے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ نئے مثلا 30 روزے رکھے تھے، جمع کر لیا، اب وہ 30 ختم مولانا، پھر کیا کرو؟ نئے سرے سے، اور وہ جس نے ایسا کیا بڑا سخت گناہگار ہوگا، اور کفارہ بھی پھر نئے سرے سے۔ لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے، اس کے بیچ میں اگر کوئی چند مسکینوں کو کھانا کھلا چکا ہے، 30 40 50 کو اس نے کھلا دیا ہے، پھر اس نے جمع کر لیا، ابھی 10 باقی تھے، تو کیا نئے سرے سے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا؟ اس میں اختلاف ہے مولانا۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں ہاں، پھر نئے سرے سے کھلانا پڑے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور احناف کیا کہتے ہیں مولانا؟ احناف کہتے ہیں نہیں، نئے سرے سے نہیں کھلانا پڑے گا۔ تو 2 مذاہب بتلا دیے مولانا آپ کو یہاں پر۔ صورت مسئلہ سمجھ میں آئی؟ اختلاف کس چیز کے اندر ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پہلے اگر کسی نے کیا کر لیا؟ جمع کر لیا، تو کیا اب دوبارہ نئے سرے سے اطعام کیا جائے گا یا نئے سرے سے اطعام نہیں کیا جائے گا؟ اس میں اختلاف۔ احناف کا مذہب یہ کہ نہیں، نئے سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنے باقی رہ گئے تھے ان کو کھلا دے، 60 پورے کر لے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ نئے سرے سے کھلانا پڑے گا بھائی۔ احناف کی دلیل مولانا یہ ہے، احناف کہتے ہیں دیکھو کہ یہاں پر 3 چیزیں ذکر ہوئیں، ایک ہوئی تحریر رقبہ، ایک صیام الشہرین متتابعین، اور ایک کیا ہے؟ اطعام 60 مسکینا۔ اس میں احناف کہتے ہیں پہلے 2 مقید ہیں اور تیسرا مطلق ہے۔ پہلے 2 میں آیا ہے مولانا تحریر رقبہ من قبل ان یتماسا کی قید ساتھ لگی ہوئی ہے کہ جمع سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تحریر رقبہ ہو۔ دوسری چیز کیا ذکر ہوئی؟ صیام الشہرین
متتابعین، وہاں بھی ایک قید لگی ہوئی ہے کیا؟ من قبل ان یتماسا کی جماع سے پہلے پہلے کیا کرنا ہے؟ 60 روزے، تو یہ دونوں ہیں مقید. لیکن 60 مسکینوں کو آگے جو اطعام 60 مسکینہ آ رہا ہے وہاں یہ قید نہیں ہے. آپ دیکھیں آیت کے اندر من قبل ان یتماسا، وہاں ذکر نہیں. معلوم ہوا یہ 60 مسکینوں کو روزے کھلانا جماع سے پہلے ضروری نہیں، بلکہ اگر شروع کر دیا درمیان میں بھی جماع کر لیا تو باقی کو ادا کر دے، کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. یہ احناف کی دلیل، کیونکہ ہم کیا ضابطہ بیان کرتے ہیں؟ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی، جو تو دو مقید ہیں وہ اپنی تقیید پہ جاری ہوں گے، ان میں قید کا لحاظ رکھا جائے گا، اور یہ مطلق ہے تو یہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو چاہے جماع سے پہلے 60 کو کھلا دے یہ بھی ٹھیک ہے، چاہے کھانا شروع کروا دے اور درمیان میں اس نے جماع کر لیا، 15-20 کو کھلا چکا ہے اور پھر اس نے جماع کر لیا، تو مطلق دونوں صورتوں کو شامل ہے. تو جو صورت بھی وہ اختیار کر لے کفارہ ادا ہو جائے گا، نئے سرے سے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو تحریر رقبہ ہے، یہ جو صیام شہرین متتابعین ہے، اور یہ جو اطعام 60 مسکینا ہے، یہ سارے کفارے کی انواع ہیں. کیا ہیں؟ یہ سب نوع کفارہ سے ہیں، اور تمام کفارات ایک جنس سے ہوتے ہیں. کیا ہیں؟ تمام کفارات ایک جنس سے ہیں، لہذا ایک میں جو قید ہو باقیوں میں بھی وہ قید معتبر ہوگی، چاہے ذکر ہو چاہے ذکر نہ ہو. تو دو کے اندر من قبل ان یتماسا کی قید اللہ نے ذکر فرما دی، اور وہ ہے کفارے، اور اطعام 60 مسکینا یہ بھی ہے کفارہ. تو اس کے اندر بھی اس قید کو کیا کیا جائے گا؟ معتبر، اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ کفارے کی نوع، کفارے کی جنس ہے. تو جب ایک جگہ قید ذکر تو معلوم ہوا دوسری جگہ بھی وہ معتبر ہے، قیاساً ہم اس کو بڑھائیں گے. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں 60 مسکینوں میں بھی من قبل ان یتماسا کی قید کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی. احناف جواب دیتے ہیں مولانا کہ یہ تو آپ نے کیا کر دیا؟ مطلق کو مقید کر دیا. کتاب اللہ میں کیا ذکر ہوا تھا؟ اطعام 60 مسکینا مطلقا، اور آپ نے من قبل ان یتماسا کی قیاس کے ذریعے بڑھا دی، اور قیاس ہے ظنی اور کتاب اللہ ہے قطعی، اور ظنی کے ذریعے قطعی پر کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سے تو کتاب اللہ کا وصف اطلاق کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ من قبل ان یتماسا فرمایا، تیسری جگہ ہے تو من قبل ان یتماسا نہیں فرمایا. اگر من قبل ان یتماسا کی قید یہاں معتبر ہوتی تو پھر تو اللہ روزوں کے ساتھ ذکر نہ فرماتے، صرف تحریر رقبہ کے ساتھ اللہ فرما دیتے کہ تحریر رقبہ کس سے پہلے ہونا چاہیے؟ من قبل جماع سے پہلے ہونا چاہیے. روزوں میں بھی اللہ ذکر نہ فرماتے، کیوں؟ کہ جب ایک جگہ ذکر ہو گیا تو خود بخود دوسری جگہ بھی معتبر ہے، تیسری جگہ بھی. لیکن اللہ دو جگہ تو فرما رہے ہیں، تیسری جگہ نہیں فرما رہے. اگر یہ قید کا اعتبار یہ قید معتبر ہوتی تو اللہ ایک ہی جگہ ذکر فرما دیتے ہیں، وہ کافی تھا ہر ایک کے لیے. لیکن اللہ نے ان پہلے کے لیے ذکر کیا، پھر روزوں کے لیے بھی ذکر کیا. معلوم ہوا کہ پہلے کافی نہیں تھا، دوسرے کے لیے نہیں تھا. پہلے کے ساتھ اعتبار ہوگا، دوسرے کا صرف. تو اللہ نے دو جگہ ذکر فرما دیا لیکن تیسری جگہ ذکر نہیں فرمایا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی چلیے مولانا. ہاں دیکھیے بھائی ترجمہ دیکھیے. قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ المظاہر اذا جامع امرأته فی خلال الاطعام لا یستانف الاطعام. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، کہ المظاہر اذا جامع، ظہار کرنے والا،
اذا جامع جب وہ جماع کرے امرأتہ اپنی بیوی سے فی خلال الاطعام کھانا کھلانے کے دوران، اطعام کا معنی کھانا کھلانا اور خلال کا کیا معنی؟ درمیان، کھانا کھلانے کے درمیان جماع کر لے، لا یستانف الاطعام، استیناف کس کو کہتے ہیں؟ نئے سرے سے کرنا، تو نئے سرے سے اطعام نہیں کرے گا، لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، اس لیے کہ کتاب اللہ مطلق ہے کس بارے میں؟ اطعام کے بارے میں، فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس، تو اس پر بڑھائی نہیں جائے گی شرط عدم مسیس کی، عدم جماع کی شرط، من قبل ان یتماسا، بھائی وہی عدم مسیس مراد جماع ہے، سمجھ میں آیا؟ ویسے مس کا معنی ہوتا ہے چھونا، لیکن کیا مراد ہے بھائی چھونا؟ جماع مراد ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا جی، تو شرط پس نہیں بڑھائی جائے گی اس پر شرط نہ چھونے کی، بالقیاسی، قیاس کرتے ہوئے، علی الصوم، کس پر؟ صوم پر قیاس کرتے ہوئے، بل المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقیید پر، وکذالک قلنا، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ بھائی کفارہ ظہار میں بھی تحریر رقبہ کا ذکر آیا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فتحریر رقبہ، کفارہ یمین قسم توڑنے کے بارے میں بھی کیا ذکر آتا ہے قرآن میں؟ فتحریر، کوئی قسم توڑ دے تو کیا کرے؟ ایک گردن کو آزاد کرے، لیکن جہاں پر قتل کا ذکر آتا ہے من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، باقی دو میں مؤمنہ کی قید تھی نہیں، وہاں اظہار میں آیا صرف تحریر رقبہ، گردن آزاد کرو، قسم میں بارے میں بھی کیا آیا؟ گردن آزاد کرو، لیکن قتل خطا کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو معلوم ہوا کہ وہاں پر ظہار کے اندر چاہے آپ کافر غلام بھی آزاد کر دیں کافی، مسلمان کر دیں تو بھی کافی، یمین کے اندر بھی صرف گردن آزاد کرنی ہے، رقبہ مطلق ہے، چاہے مومن کا رقبہ ہو، چاہے کافر غلام آزاد کریں، چاہے مومن آزاد کریں مولانا، لیکن قتل خطا میں اللہ فرما رہے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کس قسم کی گردن آزاد کرنی ہے؟ مومن ہو، جس میں کس وصف کے ساتھ موصوف ہو؟ ایمان کے ساتھ، لہذا قتل خطا کے اندر کافر غلام کو آزاد کرنا کافی نہیں، بلکہ صرف کس کو آزاد کیا جائے گا؟ مومن غلام کو۔ تو دیکھو یہ جو قتل خطا میں آیا تحریر رقبہ، یہ ہے مقید کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، اور باقی کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں وہ کیا آیا؟ مطلق آیا، اور المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، لہذا احناف کے نزدیک ظہار اور یمین کے کفارے کے اندر جس غلام کو بھی آزاد کر دیا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور لیکن قتل خطا کے اندر کس قسم کا مسلمان آزاد کرنا پڑے گا؟ مومن غلام کو ہی آزاد کرنا پڑے گا، کافر کو ادا کیا تو کفارہ ادا نہیں، جبکہ باقی امام شافعی رحمہ اللہ وہی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے کفارے کی نوع سے ہیں، تحریر رقبہ کیا ہے؟ سب میں یہ سب کفارات ہیں مولانا، اور یہ ایک نوع، یہ ایک جنس ہے مولانا، کیا ہے؟ ایک جنس، اور جب ایک جنس ہے تو ایک میں جو قید لگے گی باقیوں میں بھی وہ معتبر ہوگی، لہذا ایک میں ایمان کی قید آ گئی تو باقی سب میں بھی کیا ہے؟ ایمان کی قید معتبر ہوگی، لہذا چاہے کفارہ قتل خطا ہو، چاہے کفارہ یمین ہو، چاہے کفارہ ظہار ہو، سب کے سب میں کون سا غلام آزاد کرنا پڑے گا؟ مومن ہی آزاد کرنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو آپ نے کیا کر دیا؟ مطلق کو مقید کر دیا قیاس کے ساتھ، سمجھ میں آیا بھائی؟ حالانکہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں الرقبۃ فی کفارۃ الظہار والیمین مطلقۃ، کہ رقبہ کس کے اندر مولانا؟ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں مطلق ہے، فلا یزاد علیہ شرط الایمانی، بس اس پر ایمان کی شرط کو بڑھایا نہیں جائے گا، بالقیاس علی کفارۃ القتل، کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے، کہ وہاں ایمان ہے تو ان میں بھی ایمان معتبر،
تو یہ درست نہیں مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ عند الاحناف بھائی. چلیے مولانا، هذا هو المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام.